السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنی من الراشدین. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لکھ دی ہیں، اور انسان کا جو فعل ہے دنیا میں، انسان کے جو کام ہے، انسان کو چھوڑ کے بھی جو چیزیں ہیں، ہوا کا چلنا، پتوں کا گرنا، ہر چیز، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک پتے کا گرنا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیے. تو اس کے وجہ سے جو ہے لوگوں کے بہت ہی مکسڈ اوپینینس رہے ہیں، بہت ہی الگ الگ طریقے کے بلیفس رہے ہیں، اور یہ جو تقدیر کا کانسیپٹ ہے یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر میری تقدیر میں پہلے ہی کوئی چیز لکھی ہے تو میں چاہوں نہ چاہوں میں تو وہ کروں گا ہی. اگر میری تقدیر میں نماز لکھی ہوئی ہے پڑھنا اس ٹائم پہ، تو میں پڑھنا چاہوں یا نہ بھی پڑھنا چاہوں، میں سوچوں کہ میں نہیں پڑھوں گا لیکن میں پڑھ لوں گا پھر بھی، اور ثواب مجھے مل جائے گا، ہے نا. اور اگر نماز پڑھنا نہیں لکھا ہے، میں جتنا چاہ لوں، ہو سکتا ہے میرا چاہنا ہی نہ لکھا ہو. تو انسان ایک طرح سے ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھتا ہی نہیں، جیسے کہ ٹھیک ہے جو زندگی میں ہو رہا ہے ہوتا رہے. ان لوگوں کو کہا جاتا ہے قدریہ، نہیں سوری جبریہ، ان کو کہا جاتا ہے جبریہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے نعوذ باللہ جبراً ان کے اوپر قدر مسلط کر دیتے ہیں، اور یہ بیچارے بنا چوائس کے اس کے پیچھے چلتے ہیں. دوسرا جو اوپینین بنتا ہے وہ ہوتا ہے کہ نہیں، اصل میں پورا اختیار انسان کے ہاتھ میں، اس کی جو مرضی وہ کرے. ان کو کہا جاتا ہے قدریہ. اور یہ ان چیزوں پہ بڑے بڑے فتنے بھی اٹھ چکے ہیں پاسٹ میں، لیکن اس کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ جاننے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ہمیں جتنا اس سے تعلق ہے اتنا بیسک ہمیں پتہ رہنا چاہیے، زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہیے. یہ ان چنندہ کانسیپٹس میں سے ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ نہ گھسو اس میں. لیکن پھر بھی قرآن میں بھی ایک صورت ہے اس سے ریلیٹڈ، اور باقی چیزیں اتنی ساری ہیں جہاں جہاں اس کو مینشن کیا گیا ہے، تو جاننا تو ضروری ہے کہ ہے کیا، یہ کس شے کا نام ہے. تو یہ جو جبریہ عقیدہ ہے اور جو قدریہ عقیدہ ہے دونوں غلط ہے. اصل میں ہے بیچ کا معاملہ. بیچ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 84 میں فرما رہے ہیں قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. اس کا مطلب ہے، ٹرانسلیشن ہے کہ ہر شخص، ہر کوئی اسی طرح کے اعمال کرتا ہے جو اس کے شاکلہ میں ہوتے ہیں، اور تمہارا رب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پہ، کون صحیح راستے پہ، کون ہدایت پہ. اب یہ شاکلہ کیا چیز ہے؟ شاکلہ کے مطابق کام کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. شاکلہ ہوتا ہے جیسے مولڈ، آپ کے آس پاس کی سچویشن، سرکمسٹانس. اگر کسی انسان کو ایک بندوق دے دی جائے اور اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، اور اس کو کہا جائے کہ جدھر چاہو گولی چلاؤ، ہر طرف گولی چلاؤ، کمرے میں بند کر دیا جائے، اس کو 1 گھنٹے کے بعد کھولا جائے، دیکھا جائے دیواروں پہ نشانات رہیں گے، وہ اکیلا کمرے میں ہوگا تو کوئی زخمی نہیں ہوگا، چاہ کے بھی کسی کو نہیں مار سکتا، وہ کمرے میں بند ہے نا. اور سیم چیزیں، جو آواز ہوگی اور گونج ہوگی اس کی، وہ ایک بند کمرے میں الگ رہے گی کیفیت. اسی انسان کو اگر آپ ایک اسٹیڈیم میں چھوڑ دیں اور کہیں کہ جہاں چاہو گولی چلاؤ، تو وہی انسان ابھی اچانک سے بہت خطرناک ہو گیا. اس کی گولی کسی کو بھی لگ سکتی ہے، ممکن ہے ہر گولی پہ ایک جان جائے، ہے کہ نہیں. یہ ہوتا ہے شاکلہ کا ڈفرینس. آپ کا سچویشن کیا ہے، آپ کی سراؤنڈنگ کیا ہے. انسان سیم کام سیم کر رہا ہے
لیکن آؤٹ کم الگ ہو جائے گا. ایک کوئی بڑا پولیٹیشین ہے, نیتا ہے, گالی دے کے کسی کو کہتا ہے کہ چائے لے کے آؤ, تو ایک بڑی عزت کی بات ہے, رعاب کی بات ہے, کہا جائے گا نہیں صاحب کا دبدبہ ہے ادھر. ویسے کوئی غریب طبقے کا آدمی وہ گالی دے کے منگائے گا چائے, بولے گا تیری اوقات ہے یہ بات کرنے کی, اس کو مارا جائے گا. اسی طریقے سے جب اس کو پریکٹیکلی انسان دیکھتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرو, اللہ کے قریب آؤ, فائن. اب کچھ لوگ ہیں جن کے لیے فرض نمازیں پڑھنا بڑا آسان ہے, کچھ لوگ ہیں جن کے لیے فرض نمازیں بڑا مشکل ہے. ایک انسان ہے جو مکہ میں اس کا گھر ہے, مسجد حرام کے 10-15 منٹ کی رینج میں رہتا ہے, ہر اذان کے بعد گاڑی لے کر کے آرام سے مسجد حرام جاتا ہے, کعبے کے سامنے نماز پڑھتا ہے. مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے جتنا ہے. اس کے پاس اس کی پشتوں سے سیٹ اپ ہے, بزنس ہے, وہ کام اس کے پاس رہتا نہیں زیادہ, اللہ کی عبادت کرتا ہے, شکر کرتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, گھر میں رہتا ہے سکون سے فیملی کے ساتھ, گھر میں بھی سکون سے اے سی وغیرہ میں رہتا ہے, گاڑی سے جاتا ہے آرام سے مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھتا ہے, سکون سے نکلتا ہے, گاڑی میں بیٹھتا ہے, جاتا ہے کسی بھی ریسٹورینٹ میں کھاتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, گھر آتا ہے. سارے عبادت کے کام ہیں, سارے کام عبادت کے ہیں, اور غلط کچھ نہیں کر رہا وہ عبادت کے پرسپیکٹیو سے. انتظامی امور سے تو ہے ظاہر سی بات ہے, اس کو چیزیں مسنگ ہیں, لیکن یہاں پہ فرض جو ادا کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ پوری طریقے سے وہ کر رہا ہے, اور ہر نماز پہ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب بھی مل رہا ہے. یہیں دوسری طرف ایک بندہ ہے جو لیبر ہے, انڈیا کے کسی گاؤں میں ہے, چھوٹے سے گاؤں میں, انڈیا کیا اور کسی لو اکنامی کنٹری سمجھ لیجیے, شری لنکا کے کسی گاؤں میں, چھوٹے سے گاؤں میں لیبر ہے, مزدوری کرتا ہے, مسلمان ہے. لیکن دوپہر میں آفٹرنون میں لیبر جو ہیں ان کو 15 منٹ 20 منٹ کی بریک ملتی ہے. تو جتنے لیبر ہیں وہ دھوپ سے نکل کے چھاؤں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور جا کر کے پانی پیتے ہیں, ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو وہ اپنے اوپر ڈالتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, گانے سنتے ہیں, گھر پہ فون پہ بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بندہ جو ہے پسینے کی حالت میں تھوڑا سا جو بھی پانی ملتا ہے اس سے منہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے اپنا جو گندا گمچھا رہتا ہے وہ بچھاتا ہے زمین پہ, اور صرف فرض کی 4 رکعت ظہر ادا کرتا ہے. بس تھکا ہوا ہے, سخت دھوپ ہے, سخت کھانا نہیں کھایا, ٹائم بھی ختم ہو جائے گا, اگر ریلیکس بھی نہیں کر پائے گا, پھر مزدوری کرنی رہے گی, آدھا دن باقی ہے ابھی. لیکن یہ انسان 4 رکعت فرض ادا کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اگر ہم انصاف کو دیکھیں, عدل کو دیکھیں, تو جو انسان 1 گھنٹہ محنت کیا ہے اس کو 1 گھنٹے کا اجر ملے گا, جو 2 کیا ہے اس کو 2 کا ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے عدل بالقسط ہے, صرف عدل نہیں ہے. جو زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اس کو زیادہ بوجھ اٹھانے کا حساب دینا پڑے گا, کم کیوں اٹھایا, اور جو کم کہیں حامل تھا اگر اس نے اتنا ہی اٹھا لیا تو وہ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ یہ دونوں شاکلہ بڑے مختلف ہیں. تو یہ انسان اگر فرض پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو بہت اجر ملے گا. صرف اس فرض کی ایک نیکی جو ہے رہے گی اس کی, وہ ہی اس کے وزن میں بہت بھاری رہے گی. ممکن ہے اس شخص سے بھی بھاری رہے جس کو پیدا ہوتے ہی سب چیز مل گئی اور ایسے ہی وہ آرام سے جا سکتا ہے مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے گاڑی سے. سینس تو یہی چیز بنتی ہے نا, اصل جسٹس تو یہی ہوئی کہ یہ زیادہ محنت کر کے بندہ پڑھ رہا ہے. یہ ہے شاکلہ. امید ہے ان ایگزامپل سے سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو کہ شاکلہ ہے کیا چیز. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمارے پاس چوائس ہے. شاکلہ میں رہ کے عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو پتہ ہے سب کو, فائن. لیکن چوائس ہے کیسے پتہ؟ اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں کہہ رہے ہیں کہ قل الحق من ربکم, اے نبی کہہ دیجئے کہ جو حق ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, تو جس کا من کرے وہ ایمان لائے اور جس کا من کرے وہ انکار کر دے, کفر کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں بھی کہہ رہے ہیں, آیت نمبر 3 ہے شاید,
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے سیدھی راہ جو ہے، سبیل جو ہے، ہدایت والا راستہ جو ہے ہم نے وہ دکھا دیا ہے. اب تمہاری مرضی ہے شکر گزار بنو یا کفر کرو. اور اسی طرح کافی ساری صورتوں میں کئی مرتبہ ریپیٹ بھی ہوا ہے کہ اے نبی آپ ان کو چاہ کے بھی ہدایت نہیں دے سکتے. اب جو یہ بات ہے، اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانوں پہ ڈیپینڈ رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کوشش کرے. اور انسان اگر کوشش کر رہا ہے، اپنا دل صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایکچوئل ہدایت تو آتی اللہ کی طرف سے. یہ ایک بیلنس والا معاملہ ہے. انسان آدھے گھنٹے کی محنت کر ایکسٹرا کرے اوور ٹائم، تو اس کا جو مالک ہے اس کو 1 دن کی ایکسٹرا سیلری دے دے آدھے گھنٹے کی ایکسٹرا محنت پہ. کتنا دیالو مالک ہوگا نا. یہ اسی طرح کا کانسیپٹ ہے. بس آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو جو بھی ذمہ داری ملی ہے، آپ تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کریے، تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کریے، آپ کو بہت زیادہ نواز دیا جائے گا. لیکن پہلا قدم آپ کو رکھنا ہے. اور آپ کو چوائس ملی ہے. چوائس نہیں ہوتی تو حساب کتاب کا کیا مقصد رہتا. آپ کو اگر کسی کے دفتر میں بٹھا دیا جائے، کسی آفس میں بٹھا دیا جائے جا کر کے، کہ آپ کو بیٹھ کے دیکھنا ہے، بس کوئی رول نہیں ہے آپ کا. کیشیئر الگ ہے، سیلس مین الگ ہے، پروڈکشن الگ ہے، ٹرانسپورٹیشن الگ ہے. ذمہ داری آپ کو صرف بیٹھے رہنا ہے. آپ کو کچھ بتایا بھی نہیں جائے گا کہ کیا چیز کہاں سے آ رہی، کیا چیز کہاں سے جا رہی ہے. اور سب ہونے کے بعد آپ سے بولا جا رہا ہے کہ پروڈکشن میں اتنا مال جو ہے وہ خراب ہوا ہے، اور سیل میں جو ہے ٹارگٹ ریچ نہیں ہوا ہے، اور جو ریسیپشنسٹ ہے آپ کا کیشیئر ہے اس کے پاس سے اتنا پیسہ کم نکل رہا ہے، اکاؤنٹ صحیح نہیں ہے، اور یہ چیزیں سب چیز کا حساب دو کہ ایسے کیسے غلط ہو گیا. تو یہ انصاف کی بات ہوئی. آپ تو بیٹھے ہوئے تھے بس وہاں پہ، آپ کو اختیار ہی نہیں تھا کچھ. حالانکہ اگر آپ مینیجر بنا کے رکھے جائیں گے اس ڈپارٹمنٹ کے، تو آپ سے پھر پوچھا جائے گا، اور آپ ہی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جواب دینا. یہی چیز ہے جو ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے. اب مین مدعا کیا ہے؟ آج ہے 27 کی رات انشاءاللہ انڈیا میں. اور 27 کی رات جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے لیلۃ القدر کے نظریے سے. لیلۃ القدر جو ہے، کیا وہ 27 کو ہی ہوتی ہے؟ نہیں، لیکن کچھ اشارہ ہے اس طرف. لیلۃ القدر کیا صرف آخری 10 دن میں ہوتی ہے؟ نہیں، لیکن کچھ اشارہ اس طرف بھی ہے. اور زیادہ سے زیادہ اس چیز کے اوپر فوکس دیا گیا ہے کہ جتنی نشانیاں ہیں وہ آخری 10 دن کی ہی ہیں. تو اس وجہ سے اس چیز پہ تو اتفاق ہے کہ چلو آخری 10 دن میں ہی ہوگی. اس کے علاوہ آڈ نائٹس جو ہیں 21 23 25 اسی پہ ہے نہیں، لیکن کچھ نریشن اس طرف بھی ہے کہ ہاں اس پہ ہو سکتی ہیں. تو جو اصل رویہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، جو حکم کیا ملا ہے، ہوگی چاہے جس دن بھی ہوگی، حکم یہ ملا ہے کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں اس کو تلاشو. لیلۃ القدر میں عبادت کرو یہ نہیں، یہ سیکنڈ. پہلا کیا؟ پہلے اس کو تلاشو. یہ تلاشنے کا یہ جو ایک رہے کہ ہمیں چاہیے، ایک فقیر کے طریقے سے اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کے فضل کو تلاشتا ہے جس طرح سے انسان، وہ نظر آنا چاہیے اس میں. اللہ کو وہ پسند آتا ہے اور اس کو تلاشے انسان. لیکن یہ بھی ہے کہ کچھ ہے انکلینیشن اس طرف کی 27 کو ہونے کے چانسز ہیں. یہ پوری طرح بیس لیس نہیں ہے جو لوگ 27 کو زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں. حالانکہ اور بھی دنوں میں کچھ روایت ہیں جس میں 21 میں بھی ہوئی ہے اور بھی تاریخوں کو ہوئی ہے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کو بہتر جانتا ہے. اب تقدیر ایسی چیز ہے جو لکھ اٹھتی ہے ایک بار تو پھر بدل لی نہیں جا سکتی. وہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بار جو چیز لکھ دیا گیا کسی کے لیے وہ ہونا ہے. وہ چاہے انبیاء آ جائیں آڑے اس کے، چاہے جو آ جائے، کسی کی کوئی یہ حیثیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی مشیت کے آڑے ہے. اللہ تعالیٰ کی ول جو ہے اس کے آگے ہے. حالانکہ ایک ذریعہ ہے بس انسان کے پاس جس سے وہ تقدیر میں کچھ چینج کر لے. سنن الترمذی کے اندر حدیث نمبر 2139 2139 نمبر حدیث ہے.
جو کہ شیخ البانی کے حساب سے حسن درجے کی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ اللہ کا جو قضا ہے، اللہ کا جو ڈکری ہے، ڈیوائن ڈکری جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ قدر بھی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ نافذ کرتے ہیں دنیا کے اوپر، اس کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی، ریپل نہیں کر سکتی، روک نہیں سکتی، چینج نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ اور انسان کی عمر جو ہے، زندگی جو ہے، وہ کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے، البر کے۔ اب نیکی کیا ہے وہ تو ایک الگ ہی ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ سے بات کریں گے آگے چل کے کبھی، لیکن یہاں پہ جو مین چیز ہے وہ ہے کہ دعا جو ہے تقدیر بدلتی ہے۔ صحیح حدیث، صحیح حسن درجے میں یہاں پہ ہے، اور بھی جگہوں پہ موجود ہے یہ حدیث، الگ الگ یہ ٹاپک مطلب الگ الگ جگہ پہ ہے، کتابوں میں الگ الگ مینشنڈ ہے۔ تو دعا انسان کرے، اچھی چیز کی دعا کرے، دعا میں کنجوسی نہ کرے انسان۔ دعا میں کنجوسی کیا ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کو دیکھیں، کوئی انسان ہے، میکسیمم انسان کس چیز سے ریلیٹڈ مانگتا ہے؟ رزق مانگتا ہے، اللہ کا فضل مانگتا ہے، اچھی نوکری، اچھی فیملی، اچھا گھر مانگتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان ہے وہ سڑک پہ بیٹھا ہے، غریب فقیر بالکل، اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے جس طرح عرب کے جو کنگ وغیرہ ہیں، کنگ پرنس یہ لوگ ہیں، ان کے جو محل ہوتے ہیں یا رب، مجھے ویسا ایک محل دے دے دنیا میں، اور آخرت میں تو دے ہی ہر چیز، لیکن دنیا میں بھی مجھے ایسا محل دے دے۔ تو ہم لوگ کہیں گے یار یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یہ اصل میں تمہیں ریئلسٹک دعا مانگنا چاہیے۔ میرے پاس ابھی فلاں گاڑی ہے، چھوٹی پڑ رہی، فیملی بڑی ہے میری، یا اللہ تھوڑی سی گاڑی اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی راستہ نکالیے، اس کو بیچیں، دوسری کوئی سستے میں ڈیل ملے اس کو لے لیں۔ اس طرح سے آدمی جو ہے وہ کرتا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ 99% جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعا میں جنت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جنت سستی چیز ہے؟ اگر کائنات میں کوئی مہنگی چیز ہے اصل میں تو وہ جنت ہے، اور وہ بھی انسان چاہ کے بھی نہیں کما سکتا، نبی نہیں کما سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت اس کو پوری طرح ڈھانپ نہ لے۔ تو صحابہ اکرام نے جرأت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے سے نہیں جا سکتے ہیں تو کتنی قیمتی شے ہے جنت، اور وہ ہم لوگ تو مانگتے رہتے ہیں ہر ٹائم، اور سکھایا بھی گیا مانگو۔ جنت بھی نہیں، صرف جنت الفردوس مانگتے ہیں، سب سے اعلیٰ والی۔ تو دنیا میں محل کیا اس سے مہنگا ہے؟ ہم لوگ یہ سوچتے نہیں، اصل میں اس پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، یہ لمیٹیشن ہم اپنے سے لگائے رہتے ہیں۔ کوئی انسان چاہتا ہے، اس کو چاند ستارے، ایسٹرونومی، راکٹس یہ سب پسند ہے، چاہتا ہے ناسا کا سب سے لیڈنگ سائنٹسٹ بن جائے وہ، تو مانگو، رب سے مانگو، نیک نیتی سے سیریس ہو کے مانگو، پورے توکل کے ساتھ۔ جب شیطان کسی انسان کا برا کرنا چاہتا ہے نا، تو سب سے پہلے وہ کیا چیز کاٹتا ہے پتہ ہے؟ وہ توکل کاٹ دیتا ہے اس کا۔ توکل کیا چیز ہے؟ ایک کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کا، بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کہ یار جو بھی ہو اللہ ہے، اللہ سنبھال لے گا۔ یہ چیز، اگر ایک فوج ہے، کوئی دو فوج کی لڑائی ہو رہی ہے، تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ ان کا کمیونیکیشن چینل کاٹ دیں ہم، کہ اٹیک ہو تو وہ لوگ بیک اپ نہ منگوا سکیں، ہم کچھ الگ کریں۔ کوئی ٹینک آ گئے تو یہ بولے ان کے پاس ٹینک ہے، ہمیں بھی فائٹر پلین چاہیے، ترنت کمیونیکیٹ کر دیے تو بیک اپ آ رہا ہے۔ یہ نہ کر پائیں گے، چینل کاٹ دو پہلے پھر اٹیک کرو۔ یہ کرتے ہیں نا ہم، چینل کٹ گیا تو ختم۔ پھر چینل اگر کٹتا ہے تو جو بیس ہے وہ بھی سوچتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ان کا، ابھی اپنے بھروسے پہ ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا چینل ہے توکل کا، وہ شیطان کاٹتا ہے۔ ہم لوگ پورے توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے چاہے جو مانگیں، دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ سے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ فقیروں کی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ چاہے جس سے مانگیں، جتنا بھی مانگیں،
وہ انسان چاہے جتنا بڑا دل والا ہے وہ ایک ٹائم پہ سوچے گا یار مانگتے ہی رہتا ہے ہر ٹائم یار، یہ خود اپنے سے بھی کچھ کر لے کبھی. چلو ٹھیک ہے پیسے چاہیے تمہیں، اپنا پیسے لو، جا کے بزنس سٹارٹ کرو، اپنے سے کچھ کرو. ہر ٹائم مانگتے رہتے ہو، صبح شام مانگتے رہتے ہو، عجیب انسان ہے یار. تو ایک یہ انسان کو آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جتنا بھی مانگو خوش ہو، جتنا بھی مانگو اور خوش ہو. کیونکہ انسان مانگنے میں عبادت ہے نا، اور دعا ہوا العبادہ. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی تو عبادت ہے. جب تک انسان ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ میرا رب ہے آسمان میں اور وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اور جب تک وہ نہیں چاہے گا تب تک مجھے کچھ ملے گا نہیں، اور وہ چاہ لے گا تو جو وہ چاہے گا اس کے ملنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا، تبھی تو وہ مانگے گا اتنے جرت سے. اب دوسری چیز کیا ہے کہ مانگا کیسے جائے. اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جائے تو ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے ڈائریکٹ آپ مانگ لیں کہ یا اللہ مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے، بس ختم ہو گئی دعا. تھوڑی دیر بعد یا اللہ میری شادی کروا دے، یا اللہ مجھے اچھی گاڑی دلا دے، یا اللہ میرا بزنس چلا دے. یہ صحیح نہیں ہے. آپ کسی انسان سے بھی جا کے بات کریں تو پہلے ایک کانورزیشن سٹارٹ ہوتی ہے، بھائی کیا حال چال ہے، خیریت ہے یار، تھوڑا فلاں چیز کی ضرورت تھی. تو یہ ایک اخلاقی بات ہے انسانوں سے. تو رب سے جب انسان بات کرے تو تھوڑا تو پروٹوکول جو ہے وہ دینا چاہیے نا، وہ ایک آداب میں آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعائیں اسٹارٹ کرتے تھے تو پہلے الحمد للہ الذی، یا سبحان اللہ الحمد للہ، یا اس طرح سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ کی سبحان الذی ملکوت السماوات والارض، پاک ہے وہ ذات جس کے پاس زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے انسان سٹارٹ کرے، اللہ کی حمد کرے، اللہ کی ثنا کرے، اور کہے کہ اللہ جو آپ کی حمد و ثنا کا جو حق ہے وہ ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے. پھر انسان اگلے اسٹیپ پہ کیا کرے، اپنی چھوٹا پن اپنا جو ہے اس کو تسلیم کرے. کیسے؟ مغفرت مانگے، معافی مانگے، گناہوں سے توبہ کرے، ایکسیپٹ کرے، کنفیس کرے گناہوں کو. اور اس کے بعد کیا کرے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری دعا میں کبھی نہ کبھی ایک آدھ بار کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود تو پڑھے. کیونکہ وہ ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ہمارے اوپر درود پڑھتے ہیں. تو ہم ایک خاص فرشتوں کی دعاؤں کے اس میں آ جاتے ہیں ہم. تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے انسان کو. اور اس کے بعد یہ کہ وسیلے کا جو ایک معاملہ ہے نا وہ بڑا خراب چلتا ہے ہم لوگوں کے. کیا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں یہ عطا کر دے، ہمیں معاف کر دے. یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے. وسیلہ ہے دین میں، جی ہاں ہے، لیکن جو لوگ گزر چکے ہیں دنیا سے ان سے نہیں لے سکتے. کچھ لوگ ہیں جو اس کو مانتے بھی ہیں لیکن پھر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نہیں ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں. تو یہ پھر وہ الگ درجے پہ چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. وسیلہ آپ کس چیز کا مانگ سکتے ہیں؟ آپ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ اگر کوئی انسان ہے، لڑکا یا لڑکی، بوڑھا یا جوان، جیسے بھی، اس کو لگتا ہے کہ اس کے چہرے میں، اس کے ہاتھ پیر میں کوئی اسکن کی پرابلم ہے، کوئی ایسی چیز ہے وہ اچھا نہیں دکھ رہا، وہ مانگے یا مصور، اے صورتوں کے بنانے والے، یا اللہ مدد فرما. یا کوئی کمزور ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو طاقت والے، قوت والے نام ہیں اس طرح کے نام سے اللہ تعالیٰ کو بلائے. اور کسی کو اولاد چاہیے تو یا وہاب، کسی کو مدد چاہیے یا منان، ہے نا. اور کسی کو مغفرت چاہیے، تب مغفرت کے لیے تو بہت سارے نام ہیں اللہ کے، سبحان اللہ، یا رحمان یا رحیم یا غفار یا تواب، اتنے سارے نام ہیں. رزق چاہیے یا رزاق. انسان کوئی بھی دعا مانگے گا، کوئی ایک نام اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں سے ایک نام بیسٹ سوٹ کرے گا اس کے لیے، تو ان کے ذریعے سے مانگے. اور اگر کوئی اچھا عمل کیا ہے آپ نے، مثال کے طور پہ آپ جو ہے پچھلے 40 دن تک آپ کنٹینیو، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ اٹھ کر کے تہجد پڑھ سکے اور اچھے طریقے سے، تو آپ اس کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ جو میں نے اتنی عبادت کی ہے آپ کی، اس کے بدلے میں یا اللہ تھوڑی سی دعا قبول کر لے، یہ عطا کرتے مجھے. تو یہ جو ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے، اچھے سے ہم لوگ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی دعائیں قبول فرمائے، ہم لوگوں کو اونچی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم لوگ مانگے، جو مانگنے سے رہ جائیں اللہ اس میں بھی ہم لوگوں کو عطا کرے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.